سورۃ طلاق مدنی سورت ہے. آپ کو اس کو سورہ نساء صغرا بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی آپ کو کچھ طلاق کے بارے میں احکامات ملیں گے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. اللہ سے ڈرو. نکاح کے خطبے کے اندر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ تقوی والی آیات بار بار آتی ہیں. تو تقوی اس چیز کے اندر درکار ہوتا ہے. جس طرح شادی کی جاتی ہے سوچ سمجھ کر، استخارے کر کر کے، ایک دوسرے سے مشورے کر کر کے، بہت سوچ بچار کر کر کے، بہت انویسٹیگیشن کرانے کے بعد، اسی طرح اسلام کا مزاج ہے کہ جب طلاق کی طرف سوچا جائے بہت سوچ بچار کیا جائے، بہت آپس میں ڈسکشنز کیے جائیں، کسی بڑے کو درمیان میں ڈالا جائے، بہت استخارہ کیا جائے. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے گھر کا ایک یونٹ ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کا ایک یونٹ ٹوٹ رہا ہے، اور بہتر ہے کہ گھر ٹوٹنے سے پہلے ساری کوششیں کر لی جائیں، اس کے بعد اس کام کی طرف قدم بڑھائے جائیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ تقوی کے ساتھ یہ کام کرو. جیسے شادی سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا پروسیجر ہے، ایسے ہی طلاق سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا پروسیجر ہے جو اسلام دیتا ہے. اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں. یعنی یہ پہلی 2 طلاقوں کی بات ہے. جو بیوی جس شوہر نے اس کو پہلی 2 طلاقیں دی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرے گی، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. تقوی کا ذکر طلاق کے معاملے میں کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو بٹرنس آ رہی ہے رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو کمپنسیٹ کر دے. اللہ کا خوف آئے گا تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر کے علیحدہ نہیں ہوں گے بلکہ ڈگنیٹی کے ساتھ علیحدہ ہوں گے. اس لیے تقوی کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور گواہ بنانے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں ذالکم یوعظ بہ، جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. فائدہ اس کو کس کو ہوگا؟ انسان ہی کو ہوگا، اس لیے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی. تو بہت کیئرفل ہو کر یہ معاملہ کرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے یہاں پر تقوی کے فائدے گنوائے ہیں. اب جو آپ کو آگے آئیں گے نا، ایک آپ کو فائدہ یہ نظر آیا کہ جو تقوی سے کام کرے گا اللہ کیا کرے گا، اس کو اس کی مشکل سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھا دے گا. تقوی کا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے رزق دے کر جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. یعنی اگر طلاق ہو جائے تو عورتیں اپنا رازق اپنے شوہر کو نہ سمجھیں جو سابق شوہر تھا ان کا، رازق اوپر بیٹھا ہے. اللہ نے تقوی کا دوسرا فائدہ کیا بتایا؟ اللہ رزق اس کو ایسے راستے سے دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا. اور تقوی کا تیسرا فائدہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے. اللہ اس کی ٹینشنز کو، اس کی ڈپریشن کو، اس کے انگزائٹی کو ختم کر دے گا، کام ڈاؤن کر دے گا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. لہٰذا اللہ پر نظر جما کر کام کرو، اللہ پر توکل رکھ کر کام کرو. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اگر کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس کو اپنی عدت پوری کرنی تو جیسے ہی اس کا عدت کا پریگننسی کا معاملہ ختم ہوگا ویسے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. بتا دیا گیا تقوی تقوی تقوی. ان سارے احکامات کے اندر اس ساری شریعت کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تقوی درکار ہے. اور یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے کی عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو. اور جس کے پاس تقوی آ جاتا ہے وہ اللہ کے باقی احکامات پر عمل کرنے کے لیے بڑی اسٹرینتھ اکٹھی کر لیتا ہے.
ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، جس کو کم رزق دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس سے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی طرف صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق بہترین رکھا ہوا اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی طرف صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق بہترین رکھا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے زمین کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف بھی ہے، زمین کے علاوہ بھی زندگی ہے، کیسی ہے واللہ عالم۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس کلام کے اوپر حقیقت میں ایمان لانے والا بنائے اور ہم حقیقت میں اس مخلوق میں شامل ہو جائیں جو ول پاور ہونے کے باوجود اپنی چوائس سے اللہ کی فرما بردار بنے۔ سورہ تحریم مدنی سورت ہے۔